بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے شہاب الدین مزاری اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام، ادر ریلیجنز اور ایتھیزم۔ ایتھیسٹ وہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خدا کے انکاری ہیں، آخرت کے انکاری ہیں اور اس بات کے انکاری ہیں کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اتفاق سے یہ ساری چیزیں بن گئیں اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خاص طور پر میرے مخاطب وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں، یہ بات میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ میں اور ایک ایتھیسٹ آدمی اور دوسرے لوگ بھی اور کچھ دوسرے ایتھیسٹ لوگ بھی، ایک بہت بڑا گھر ہے، اس کے اندر ہم لوگ بند ہیں، جس کے 3000 کمرے 4000 کمرے ہیں۔ ہماری پیدائش بھی وہاں پہ ہوئی اور ہم نے زندگی بھی وہاں پہ گزاری اور ہم مریں گے بھی وہیں پہ اور ہماری قبریں بھی وہیں پہ بن جائیں گی۔ باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور باہر کے لوگوں کا ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، جبکہ اس گھر کے اندر میں ہماری ضرورت کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو ایک دن میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو کرسیاں ہیں، یہ جو ٹیبل ہیں، یہ اپنے آپ بن گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہو سکتا ہے اپنے آپ بن گئی ہوں۔ اس نے کہا یہ جو صوفے ہیں، قلم ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ گھر جو ہے خود بخود بن گیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ سائنسدانوں نے یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے خود بخود بن گیا ہو۔ پھر ہمارے پاس ایک ایسا آدمی آیا جس نے یہ کہا، ہمیں پتہ تھا اس کے بارے میں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے، یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن گیا۔ ہم نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسے بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر کے باہر سے، جو اس گھر کے بنانے والے ہیں، اس گھر کو چلانے والے ہیں، اس گھر کی ساری چیزیں بنانے والے ہیں، انہوں نے مجھے پیغام بھیجے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ کیسے آپ اپنی بات میں کیسے سچے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا، دیکھو، فلاں جگہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے نہیں دیکھی ہوئی۔ ہم نے کہا جی، آپ کو بالکل ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے وہ فلاں جگہ نہیں دیکھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس جگہ پہ چلے جائیں اور اس جگہ پہ دیکھیں کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہاں پہ یہ کچھ ہوا تھا اور ابھی وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں اور وہ آدمی، ایتھیسٹ آدمی، اٹھ کے چلے گئے اور اس جگہ کو دیکھا کہ ہم نے دیکھا ہاں، واقعی وہاں پہ یہ کچھ ہوا تھا۔ پھر ہم کچھ ٹائم وہاں پہ رہے تو ہم نے دیکھا واقعی جیسے اس آدمی نے کہا تھا اسی ٹائم میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس کے پاس واپس آ گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں۔ اس ایتھیسٹ نے کہا نہیں، مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ دیکھو، ہم جب مر جائیں گے، میں جب مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میرے جانے کے بعد میں یہ کچھ ہوگا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے وہ بات کر کے گیا ہے۔ تو مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ واقعی وہ آدمی سچا تھا، اور اس نے جو باتیں کی تھیں کہ باہر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور اس گھر کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس گھر کو چلا رہے ہیں، اور اس چیزوں کے بنانے والے ماہر لوگ باہر موجود ہیں۔ تو میرا یقین تو اور پختہ ہو گیا، جبکہ اتنی ساری دلیلوں کے باوجود جو ایتھیسٹ آدمی تھا اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ان باتوں کا یقین نہیں ہے۔ پھر بھی ہماری مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ ہم اس دنیا کے فریم ورک میں رہ رہے ہیں، باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مذہب کو نہیں ماننے والے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے بھی دنیا میں تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا خود بخود بن گیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی نشان دی قرآن جن میں فرما دی کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ تو کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں؟ تو ایتھیسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل، یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں۔
جبکہ اگر وہ غور و فکر کریں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آ گئیں، ان چیزوں کا ایک بنانے والا ہے۔ دیکھیں، ہم سارے لوگ رہ رہے ہیں باہر کی دنیا سے، بنانے والے سے ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو دیکھا۔ تو بیچ میں لوگ آئے جن کو نبی کہا جاتا ہے، جنہوں نے یہ کہا، فرمایا کہ ہمارے پاس اس دنیا کے بنانے والے کی طرف سے پیغام آیا، اور اس نے بتایا کہ اس دنیا کو میں نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور یہ دنیا اس اصولوں پہ چل رہی ہے، اور آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ واقعات ہوئے، اور آپ لوگوں کے جانے کے بعد یہ واقعات ہوں گے۔ تو اگر تو وہ واقعات سچے ہیں اور جیسے انہوں نے بتایا ویسے رونما ہوئے تھے پہلے اور رونما ہو رہے ہیں، تو پھر تو کھلے دل سے ہمیں مذہب کی طرف جانا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا جس کو میں نے پانی میں غرق کر دیا۔ یہ بات اللہ کے نبی سے جب بتا رہے ہیں اور جب قرآن نازل ہو رہی ہے، اس سے یہ بات 2000 سال پہلے کی ہے۔ پھر اللہ قرآن مجید میں آگے فرماتا ہے کہ آج سے کافی سال بعد میں، جبکہ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہوں گے، پردہ فرما چکے ہوں گے، اور یہ صحابہ بھی نہیں ہوں گے، بعد کے لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے، بہت بعد میں اس فرعون کی لاش کو میں یہ پھر ڈسکور ہوگی اور اس کو میں محفوظ کروا دوں گا۔ اور فرعون کی موت سے اور اس کی ڈسکوری تک تقریباً 4000 سال بنتے ہیں۔ تو دیکھیں کیسے جو ہے نا، ایک آدمی جو 4000 سال پہلے مرا اور وہ 4000 سال بعد اس کی باڈی ڈسکور ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اور جیسے ہی تذکرہ فرمایا ویسے کہ ویسے ہو رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ واقعی یہ جو قرآن ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، جو اس دنیا کا بنانے والا ہے اور جس نے فرعون کے ساتھ یہ حشر کیا۔ یہ تو خالی میں نے ایک مثال دی، لوگوں کو پتہ ہے 1891 میں اور 1892 میں اس بیچ میں فرعون کی لاش ڈسکور ہوئی تھی۔ کتنا درمیان میں سال گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں۔ تو یہ بات کیسے 100% سچ ثابت ہوئی، اور اس طرح کی بہت ساری دوسری باتیں، اس طرح کی دوسری احادیث، یہ تو آیت ہے قرآن مجید کی، اس طرح کی دوسری حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ کیسے سچ ثابت ہوئیں، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام آیا وہ اللہ کی طرف سے، اس دنیا کے بنانے والے کی طرف سے آیا ہے۔ ہاں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو عرب کے چرواہے ہیں یہ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عرب کنٹریز میں کیسے مقابلہ کیا گیا، وہ بولتا ہے ہمارے ملک کی بلڈنگ بڑی ہے، وہ بولتا ہے ہمارے ملک کی بلڈنگ بڑی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں کس طرح تنگ لباس پہنے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لباس پہنے جا رہے ہیں، لباس پہننے کے باوجود بھی عورتیں ننگی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو نوکرانی ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ اور غریب عورتوں کو ہائر کیا جاتا ہے، امیر لوگ ہائر کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ کروا کر اور ان کا آرٹیفیشل طریقے سے یہ جو کمبینیشن ہے مرد اور عورت کا، اس کو لیبارٹری میں کمبائن کر کے عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے جو غریب عورت ہے، اور اس کو معاوضے پہ اجرت پہ تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے 9 مہینے کے ہم سے اجرت لے لیں اور اس بچہ کو پیدا کر کے ہمارے حوالے کر دیں، یہ بچہ تو ہمارا ہوگا لیکن ہم آپ کو اجرت دیں گے۔ تو کس طرح عورت 9 مہینے کے بعد میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، 9 مہینے کے بعد میں اس کو اجرت دے دی جاتی ہے، اور وہ عورت تو ویسے کہ ویسے غریب رہتی ہے، جبکہ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ یا بچی وہ کیسے امیرزادی ہوتی ہے یا امیرزادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم ایک کلیئر نشانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی اور اللہ کے قرآن کے سچا ہونے کی، اور اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتے تھے۔ پھر بھی اور دوسری بات کیا ہوا، میں جا رہا تھا امریکہ، تو مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھیں اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں، اگر امریکن ایئرپورٹ پہ آپ نے جا کے یہ ڈاکومنٹ دکھا دیا تو وہ آپ کو ملک میں داخل ہونے دیں گے، اگر آپ نے وہ ڈاکومنٹ نہیں دکھایا تو آپ کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو واپس بھیج دیں گے، کبھی بھی آپ کو نیشنلٹی نہیں مل سکتی اور دوبارہ آپ کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا ایک اپنے ایتھیسٹ دوست، اس سے میں نے پوچھا کہ دیکھو انہوں نے تو میں نے یہ بات سنی ہے لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی اور میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ رہی، ابھی میں یہ ڈاکومنٹ کیسے اٹھاؤں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی عقل استعمال کرو اور سمجھ استعمال کرو، تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ جاؤ اور یہ ڈاکومنٹ کی آپ کو ریکوائرمنٹ پڑ جائے اور پھر اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو پھر سے نکال دیں اور کبھی بھی آپ وہاں کی نیشنلٹی نہیں لے سکو۔ تو اس نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اس کو یہ بات بتائی، دیکھو اگر آپ مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، اگر آپ خدا کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا، لیکن اگر کیا ہوا کہ مذہب ہوا اور خدا ہوا اس دنیا کا بنانے والا اور اللہ ہوا اور آپ ایسے ہی چلے گئے اور اللہ نے جیسے کہا کہ آخرت میں جو آدمی مجھے مان کے آئے گا اس کو تو جنت میں ڈالوں گا اور جو مجھے نہیں مان کے آئے گا اس کو میں جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ آگ کے عذاب دوں گا، اگر یہ سب کچھ ہوا تو آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ اور آپ دنیا کی تھوڑی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے ذہن کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن اگر یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور وہاں سے واپس آنے کی بھی کوئی آپ کو امید نہیں ہوگی اور پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ آدمی اس سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں چاہے میرا ذہن قبول کرے یا نہ کرے پھر بھی مجھے مذہب کو فالو کرنا چاہیے، تھوڑی تکلیفیں اٹھا لینی چاہیے، ہو سکتا ہے آخرت میں یہ سب کچھ ہو اور جنت ہو، جہنم ہو اور اس دنیا کا بنانے والا ہو۔ تو میں اپنے سارے وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں اور جن کے دلوں کے اندر ڈاؤٹ ہے وہ ان باتوں کو سوچیں اور اس بات پہ فکر کریں تو ان کے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نہیں ہمیں مذہب کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور میں نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گا کہ کس طرح اسلام ایک سچا مذہب ہے دوسرے مذہبوں کے اگینسٹ میں۔ تھینک یو۔